حیدر کی طہارت چھین لیتی ہے۔ حکیم صاحب، نجاست بغض حیدر کی طہارت چھین لیتی ہے، نہ ہو گر نسل پاکیزہ مودت چھین لیتی ہے۔ نہ ہو گر نسل پاکیزہ، پاکیزہ خون نہ ہو تو اس خاندان میں مودت آل محمد نہیں آ سکتی۔ نجاست بغض حیدر کی طہارت چھین لیتی ہے، نہ ہو گر نسل پاکیزہ مودت چھین لیتی ہے۔ بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر کا، علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے۔ نعرہ حیدری۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، شخصیت بہت بڑی ہے اور میں حقیر کے پاس الفاظ کی قلت ہے۔ ملتمس ہوں ترجمان عقیدہ حق، وکیل حق سیدہ، مؤذن ولایت علی، خطیب الایمان، اور بالخصوص میڈیا کے حوالے سے وہاں پر عقائد ملت جعفریہ کی ترجمانی کرنے کا جنہیں شرف حاصل ہے، میڈیا پر بھی سرکار علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بارگاہ آل محمد میں سجدہ ذکر کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان کی آمد پہ خاندان بطول پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت سجاتیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات عظمت ابو طالب علیہ السلام پر اتنی بلند پڑے کہ جبریل گواہی کے طور پر آپ کی صلوات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ سادہ الاحترام حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزیزان مظلوم کربلا، کنر سے منظور حسین گیلانی صاحب کے خصوصی حکم پر میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دامن وقت میں گو زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن آل محمد کا ذکر کسی وقت، کسی صدی، کسی لمحے، کسی سال، کسی ساتھ، کسی موسم کا محتاج نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم اس علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جس کا نام سن کر خیبر بھی شکن ہو جاتا ہے اور تھکن بھی شکن ہو جاتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں آصف رضا علوی، اللہ ان کی زبان میں اور تاثیر دے۔ میری دعا ہے آل محمد کے ہر ذاکر اور خطیب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بانیان مجلس حکیم برادران کی طرف سے یہ تاریخی صفحہ ماتم میری بیوی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ تھکے نہیں ہو تو میں ذکر شروع کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ میں نے ایک جشن پڑھا تھا اور اس کے بعد آج حاضر ہوا ہوں تو فضائل میں نے پڑھنا ہے محسن انسانیت، رہبر شریعت جناب ابو طالب علیہ السلام کا بروئے قرآن۔ آج کچھ لوگ جن کے شجرہ نسب میں سقیفہ کی خیانت شامل ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، وہ یہ تاریخ میں لکھتے پھرتے ہیں کہ جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ گفتگو وہ ہوتی ہے جو اللہ کے قرآن سے ہو،
اگر میں قرآن سے ابو طالب کا ایمان شان ثابت نہ کروں مجھے ممبر پر آنے کا حق نہیں ہے، اور اگر قرآن کی ہر آیت ابو طالب کے ایمان کا اعلان بن کر گونجے تو اس کے بعد جو ابو طالب کے ایمان میں شک کرے وہ ثقیفہ کی اولاد تو ہو سکتی ہے، سلمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سامر کی ایک بلندر صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ میں آغاز کروں گا اپنے استاد محترم سرکار علامہ سید عرفان حیدرآبادی شہید کے جملوں سے ابو طالب علیہ السلام کے لیے سورہ والتین کی توجہ ہے جی۔ میں یہ نہیں کہوں گا اٹھو کھڑے ہو جاؤ، لیکن بولنا ضرور ہے۔ سورہ والتین کی پہلی 4 آیتیں میں نے وعدہ کیا ہے جتنی گفتگو ہوگی اللہ کے قرآن سے ہوگی، اور میرا علی کبھی زبانوں کا محتاج نہیں ہوتا، چاہے گاؤں ہے، لیکن میرا ایمان ہے کوئی بھی بندہ اردو یا پنجابی کا محتاج نہیں ہے، ہر زبان علی والوں کی محتاج ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہر زبان علی والوں کی محتاج ہے۔ جاہل اسے نہیں کہتے کہ جو گاؤں میں رہتا ہو، جاہل اسے کہتے ہیں جسے کلمہ پڑھ کر بھی علی کی ولایت سمجھ میں نہ آئے۔ آہا، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ مولا آپ کو سامنے رکھیں، اتنی بلند صلوات پڑھی جا رہے محمد۔ بسم اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والتین والزیتون والطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مجھے تین کی قسم، یہ تے والا نہیں ہے، توئیں والا ہے۔ حکیم صاحب مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم۔ یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے، ضروری کہ میں اونچے بولوں تو آپ بولے۔ اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، مجھے 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم کہ ہم نے انسان کو آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آسن تقویم پیمانے سے مراد کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کل مولود یلود الی فطرت اسلام، اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ ہی کسی کو کافر پیدا کرتا تو بڑے بڑے کافر کہہ دیتے یا اللہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، تو نے ہمیں کافر پیدا کیا تھا۔ اللہ نے کہا میں نے ہر بندے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اسے مسلمان پیدا کیا ہے۔ اب پالنے والا اسے مذہب دیتا ہے، بہت توجہ، پالنے والا اسے مذہب دیتا ہے۔ بچہ یہودی کے گھر میں آئے تو یہودی بن جاتا ہے، بچہ سعودی کے گھر میں آئے تو سعودی بن جاتا ہے، بچہ شیعہ کے گھر میں آئے تو شیعہ بن جاتا ہے، بچہ سنی کے گھر میں آئے تو سنی بن جاتا ہے۔ اے سعودی عرب کے حرام دودھ پر پل پل کر ابو طالب کے ایمان کا انکار کرنے والے ابو جہلوں کی اولادوں، 2 بچے سفیان نے پالے، 2 بچے عمران نے پالے، جو سفیان نے پالے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا، جو ابو طالب نے پالے، ایک محمد بنا، ایک علی بنا۔ ہائے 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 جیو بیٹا، یہ ساؤنڈ ڈسٹرب کر رہا ہے، مولا آپ کو سامنے رکھے۔ میں تو سمجھا تھکے بیٹھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ مولا سلامت جناب شہید آپ کو سامنے جی، بسم اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آپ کی محبتوں کا شکر گزار، میری بیوی آپ کو سلامت رکھے۔ جناب سید آپ 2 بچے سفیان نے پالے، ایک غریب شجرہ بنا، ایک یزید بنا، 2 بچے جناب عمران نے پالے، ایک احمد مجتبیٰ بنا، ایک علی مرتضیٰ بنا۔ جو بندہ سمجھ کے چپ رہا مجھے قبر تک دکھ رہے گا۔ کرامت عباس حیدری کا یہ جملہ ہے جو نیٹ پر پوری دنیا میں شہر ہو چکا ہے، اور میرا ایمان ہے چک نمبر 102 کے غیرت مند شیعوں سنی بھائیوں میں یہ میرا جملہ ظاہر نہیں جائے گا۔ حکیم صاحب مجھے کہنے دو، ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے، کلمہ پالنے والے کو کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں کسی نے جملے پہ غور کیا ہے کہ نہیں۔ صلوات پڑھیے آل محمد پہ بلند تر۔ آئے خواہ ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے، 2 کلموں کو پالنے والے کو کہتے ہیں، جس کے دونوں زانووں پر 2 کلمے پلیں۔ پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں۔ میرا مصطفیٰ بھی کلمہ، نہیں غور کیا، میرا مرتضیٰ بھی کلمہ، جو 2 کلموں کو پالے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آئیے پھر قرآن کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ آ رہی ہے جی؟ لا اقسم بہذا البلد، یہ بھی 30واں سپارہ ہے، سورہ والتین کے آگے ہے سورہ بلد، اس کی پہلی 4 آیتیں۔ حکیم صاحب اگر آپ سامنے آئیں گے تو میں آپ کو چہرے زیادہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وولد۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، میرے حبیب، میرے مصطفیٰ،
اے میرے سرور کائنات، میرے نبی پہ بولنا ضرور، اے میرے سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کہبہ، زہرا کے بابا، پیکر حسن جمال، مجموع غیرت و کمال، والی صبر و استقلال، عرب کے سلطان، وحی کے ترجمان، رہبر شریعت، پیغام حریت، دانائے سبل، مولا کل، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، شرف اول، ظرف اول، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے سراج، اے منیر، اے بشیر، اے میرے نبی، یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی قسم کھائیں، ہم اس کی قسم اس لیے کھاتے ہیں، اس میں تو چلتا ہے، ایک باپ چلتا ہے، ایک بیٹا چلتا ہے۔ آئے ہائے جنہیں سمجھ آئی ہے وہ بندہ بولے، کنجوسی نہ کرنا، میرے حبیب ہم اس کی قسم اس لیے کھاتے ہیں، اس میں تو چلتا ہے، ایک باپ چلتا ہے، میں تیز بولوں گا تو سمجھ نہیں آئے گی، اس میں تو چلتا ہے، ایک باپ چلتا ہے، ایک بیٹا چلتا ہے۔ اللہ نے نہ باپ کا نام بتایا، اوئے ہوئے ہوئے، نہ بیٹے کا نام بتایا۔ اب ہم کیسے پہچانیں خطاب کس باپ سے ہے، خطاب کس بیٹے سے ہے؟ یعنی شہر امین نہیں ہے مکہ، مکہ امین ہو گیا تین ہستیوں کی وجہ سے، مصطفیٰ کی وجہ سے، ایک باپ کی وجہ سے، ایک بیٹے کی وجہ سے۔ میرا چیلنج ہے امہ مسلمہ کو، 86 آیات ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ نے 86 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ دکھاؤ مجھے اللہ نے کسی ایک جگہ کسی نجس چیز کی قسم کھائی ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، مائک ساتھ نہیں دے رہا مگر آپ دیجئے، دکھاؤ کسی جگہ اللہ نے کسی نجس چیز کی قسم کھائی ہو۔ مثال کے طور پر، آیتوں سے گھبرانا نہیں کیونکہ میری گفتگو قرآن سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ والنجم کی پہلی 4 آیتیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے قسم ہے تارے کی، میرے تو دیکھنا، مجھے قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا نبی نہ بہکا، نہ گمراہ ہوا، نہ نسیان ہوا، نہ ہذیان ہوا، تارے کی قسم کھائی۔ اس کا مطلب ہے تارا پاک ہے، مگر ہر تارے کی نہیں، اس کی کھائی جو در زہرا پہ ٹوٹ کے گیا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، تو جو ہے نا مولا سامر کے بیٹا مائک ڈسٹرب کیوں کرتا ہے؟ قریب جاؤ تو آواز، وولٹیج پورے نہیں آ رہا۔ اچھا ایک بلند تر صلوات پڑھیے، قریب جاؤ تو آواز پڑھ دی مولا آپ کو زندگی۔ اچھا وولٹیج اس کے کام ہے، ایک بلند تر صلوات پڑھیے محمد۔ چلے میرا ساتھ دیں گے، اگر میں آہستہ بھی بولوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بولیں گے۔ خطابت کبھی پھر سنا لوں گا، خطابت سنانا مقصود نہیں۔ قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا، تارے کی قسم کھائی، اس کا مطلب ہے تارا ستارہ پاک ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ حبیب مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے سورج کی جب وہ مکمل طور پر چھا جائے، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ مکمل طور پر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اس کا مطلب ہے چاند بھی پاک، سورج بھی پاک۔ نہیں غور کیا؟ پھر اللہ نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينَىٰ، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم۔ اس کا مطلب مٹی بھی پاک، طور سینہ بھی پاک، شہر امن بھی پاک۔ پھر اللہ نے کہا فَلَا وَرَبُّكَ، جو اس پہ نہ بول سکا اس کا اپنا نصیب ہے۔ سورہ نساء ہے، قیامت میں حیدری چیلنج کر رہا ہے سعودی عرب کے حرام چود پہ پل پل کر ابو طالب کو کافر کہنے والے منافق اعظموں کی اولادوں، کھولو سورہ نساء۔ اللہ کہہ رہے فَلَا وَرَبُّكَ لا یؤمنون، حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، رقم اللہ سر پہ قرآن، محمد کو سفیان نے پالا ہے یا عمران نے پالا؟ اوہ ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی۔ اللہ نے ہاتھوں کو سلام رکھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، ہائے ہائے ہائے، کیا بات، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلام رکھے، اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد پاک۔ میری بی بی آپ کو سلامت۔ میری تقریر میں جھڑکیاں شامل نہیں ہوتی، میں آل محمد کا سب سے ادنا خطیب ہوں۔ یوٹیوب پر جا کر دیکھ لینا، آپ کے اس نوکر نے سما ٹی وی پر 13 اپریل کو، 13 اپریل 2016، 29 اپریل، آپ اس پہ ڈائل کریں گے، یوٹیوب پہ جائیں گے، اس پہ لکھنا ہے 29 اپریل 2016، وہ آ جائے گا مولا کائنات کا پروگرام 13 رجب کے حوالے سے۔ اس سے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آدم صفی اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں۔ بیٹا تھوڑی آواز کھولے، مولا آپ کو سلام رکھے، تھوڑا بولنا، رات ہو چکی، میں طویل زحمت نہیں ہوا۔ آدم، عنوان میرا جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، قرآن سے ہٹ کے میں نے بات نہیں کری۔ آدم صفی اللہ ہے مگر، یہ ممبر پہ کہہ دینا آسان ہے، میڈیا پہ کہنا مشکل ہے۔ آدم صفی اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں۔ نوح نجی اللہ ہے
مگر جائے ولادت کعبہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہے آیا حکیم صاحب مگر جائے ولادت کعبہ نہیں، توجہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں۔ حد ہو گئی، میرا محمد مصطفیٰ ہے، میرا محمد محبوب کبریا ہے، میرا محمد طٰہٰ ہے، میرا محمد یاسین ہے، میرا محمد سراج ہے، منیر ہے، بشیر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، اجتبیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، اس کی واللیل زلفوں کا صدقہ یہ کائنات بنی ہے، لیکن میرے پالنے والے عجیب مرحِ فکر ہے، محمد تیرا محبوب ہے مگر تو نے اسے اپنا کر نہیں دیا۔ آخر علی میں ایسی کون سی بات تھی کہ آدم سے لے کے قیامت تک نہ کوئی علی سے پہلے نہ کوئی علی کے بعد یہ کعبے میں کیوں آیا؟ کہا کہ کھول کر قرآن پر اللہ نے کہا لم یجعلک یتیما فآویٰ، میرے حبیب یتیم کا جب تو یتیم رہ گیا تھا ہم نے تجھے کر دیا۔ ابو طالب نے کہا تھا آ میرے محمد تجھے میں اپنا کر دیتا ہوں، اللہ نے کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اے میرے محمد، اے میرے ابو طالب، تو نے میرے نبی کو اپنا کر دیا ہے، میں تیرے علی کو اپنا تھا۔ آئے ہائے 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مل کے سارے تھوڑا بیٹا ساؤنڈ کھولیں، بسم اللہ، مولا آپ کو سامنے رکھے، جناب سیدہ سلامت، میری بی بی آپ کو سلامت۔ ابھی آپ بے نیازی فرما رہے ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں یا نہیں؟ عالم اسلام مجھے جانتا ہے کہ میں بی بی کا سب سے ادنا نوکر ہوں، یہ احسان ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اب میرے پڑھے لکھے دوستو، سارے پڑھے لکھے بیٹھ، کوئی جاہل نہیں بیٹھ، میرا ایمان ہے جو ہلاک کی یہ درسگاہ ہی نہیں ہے، اس یونیورسٹی میں آتا ہی وہ ہے جس کی ولدیت لا شریک ہوتی ہو۔ پتہ نہیں کسی نے سمجھا ہے کہ نہیں جملہ، بڑے طریقے سے میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ غلام علی بھائی، حیدر کرار کو مانتا ہی وہ ہے جو ولدیت میں لا شریک ہو، شجروں کی خیانت اس دروازے کے قریب نہیں آنے دیتی۔ آئے ہائے سلوات پڑھی یا محمد مولا آپ کو زندگی دے، جناب سیدہ آپ کو سمجھے، آدم سے لے کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سارے نبی ہیں، سارے معزز ہیں، سارے مقدم ہیں، سارے مکرم ہیں، سارے حسین ہیں، سارے اصطفیٰ ہیں، سارے معصوم ہیں، مگر کسی کو جائے ولادت کعبہ نہیں ملا سوائے میرے مولا علیہ السلام کے۔ مالک یہ کیا ہے؟ کہا یہ ابو طالب کا مجھ پہ احسان تھا، مجھے نہیں پتہ، میں 5 منٹ پڑھ چکا، 10 منٹ پڑھ چکا، I don't know، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، چاہے گاؤں کا ماحول ہے 102 چک والوں، مجھے قسم ہے جناب سیدہ کی پاک چادر کی، اگر آپ نے محبت سے سن لیا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ساری زندگی کی آخری سانس تک نوکر کا جملہ پھولے، میں ابو طالب کا نوکر ہی نہیں ہوں، میرا سلام ہو اس کافر پر جس کا کم از کم احسان اللہ پر ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں، میرا سلام ہو تاریخ کے اس کافر پر اور قرآن کے مومن اول پر۔ نہیں غور کیا جملے پر؟ ہاں، میرا سلام ہو تاریخ کے کافر پر جسے تاریخ نے کافر لکھا، اور قرآن کے مومن اول پر جو اب بھی نہیں سمجھ سکا اس کی اپنی مرضی ہے۔ میرا سلام ہو قرآن کے سورہ آل عمران پر۔ ہوئے 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 ہوئے، آؤ 102 چک کے غیرت مندو، کرامت باشیدی اپنا کلیجہ منبر پر رکھنے لگا ہے، نجد کی آوارہ بیٹوں سے لے کر افغانستان کے بھگوڑوں تک ماں نے بیٹے نہیں چلا جو میرے چیلنج کا جواب دے سکے۔ یاد رکھنا، محمد قرآن ہے، علی قرآن ہے، حسن قرآن ہے، سجاد قرآن، باقر قرآن، جعفر قرآن، قاسم قرآن، رضا قرآن، تقی قرآن، نقی قرآن، عسکری قرآن۔ تو مجھے کہنے دو، جس کے سارے بیٹے شیطان ہو اسے امیہ کہتے ہیں، جس کے سارے بیٹے قرآن ہو اسے ابو طالب ہے۔ اوئے ہو اوئے ہو اوئے ہو، مولا آپ کے سلام۔ مجھے قسم ہے بی بی زہرا کہ میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں ہوتا، مجھے شیعوں پر یقین ہے، بلندر صلوات پڑھی عظمت ابو طالب پر۔ آئے خواہ مجھے مولا پہ یقین ہے، مجھے کرامت بس۔ جی بسم اللہ بسم اللہ جی۔ اگر چہرہ دکھانے سے انکار کر جاتا، اچھا
علی اگر چہرہ دکھانے سے انکار کر جاتا بشر تو جہالت میں تھا، جہالت میں ہی مر جاتا۔ ٹھیک ہے، علی نے چن لیا کعبہ کو امن کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر آئے ہائے لو میرا بیٹا، میں ولایت مارا زندگی میں ولایت نہ پڑھوں تو سمجھ لیں کہ میں نے اپنا حق ولدیت ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ایک جملہ میرے بچے نے پڑھا ہے، 4 مصرے پڑھے ہیں، اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو، کسی شیعہ خطیب کا نہیں، سرکار نظام الدین اولیاء زری زر بخت ولی، ولی اور خدا کا مذہب نہیں ہوتا، نہیں غور کیا، خدا اور ولی سب کے ہوتے ہیں، علی سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے، حسین جگ کا ہے، حسین سب کا ہے، سوائے بے ضمیر کے، ہر ضمیر کے وارث کا حسین ہے، تو جو ہے نا جو ہے، صرف بے ضمیر کا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ بات شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، میں جتنا شیعہ سے پیار کرتا ہوں اتنا اپنا سنی بھائیوں سے کرتا ہوں۔ میری جان قربان یا رسول اللہ کہنے والوں پر، میرے جان قربان نبی کا میلاد منانے والوں پر۔ لے میرے بچہ، جو تو نے ربائی پڑھی ہے نا، اب جملہ سن۔ سرکار جی تھک تو نہیں گئے؟ آگے تو میں چھوڑو۔ سرکار نظام الدین اولیاء کے پاس بندہ آیا، سرکار نظام الدین اولیاء کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں سرکار، جملہ سننا، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ربائی پڑھی تو مجھے جملے یاد آ۔ دس از ناٹ ارینج پارٹ آف مائی اسپیچ، یہ میری تقریر کا ارینج حصہ نہیں ہے، یہ بھائی نے پڑھا تو یاد آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار یہ بتائیں، صحابہ میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ ڈرنا نہیں، ویسے میں نے کبھی کمپیریزن نہیں کیا، نہ کرنا چاہیے، نہ خبردار، شیعوں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بی بی کا واسطہ، کبھی صحابی کا اور علی کا تقابل نہ کرنا، کلمہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے کا کبھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ چلے یہ بات نہیں ہے۔ اس نے کہا سرکار صحابہ میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ 102 چک کے غیرت مند پڑھے لکھے شیعہ سنی بھائیوں، یہ جملہ میرا نہیں، کتاب کا نام بتا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے نوائے صوفیہ، صوفیوں کی آواز، سرکار نظام الدین اولیاء۔ انہوں نے کہا کیا سوال کیا؟ یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، زور ہے کہ ہر بات پہ آپ کھڑے ہو۔ جی صحابہ میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا تیرے سوال میں جواب ہے۔ کہتے جی میں سمجھا نہیں۔ کہا پھر سوال کر۔ کہتے جی صحابہ میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا جاہل، اگر علی بھی صحابی ہوتا تو کبھی نہ کہتا صحابہ اور علی میں کیا فرق۔ ہائے ہائے ہائے، جو بندہ نہیں سمجھ سکا وہ اس کی اپنی مرضی ہے، خدا کی قسم سمجھو، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ سرکار نظام الدین اولیاء نے کہا کہ صحابی اور ہوتا ہے، علی اور ہوتا ہے، فوراً چل پھر کے کہنے لگا تم نے سارے نعرے اپنی مرضی سے لگائے ہیں، لیکن وعدہ کرو علی کی ماں کی فضیلت سن کر 5 نعرے سلامی کے طور پر فاطمہ بنت اسد کی بارگاہ میں تجھے پہنچانے ہوں گے۔ سرکار نظام الدین اولیاء کا صحابہ اور ہے، علی اور ہے۔ فوراً سائل کہتے جی ایک فرق ہے۔ کہتا کیا فرق ہے؟ کہتا باقی آئے ہیں اپنے گھروں سے، علی آیا ہے ذرا کعبے سے، اس لیے افضل ہے۔ سرکار نے کہا خاموش، علی کی عزت کعبے کی وجہ سے نہیں، کعبے کی عزت علی کی وجہ سے ہے۔ کہا سلام کر علی کی پاک ماں کو، سلام کر علی کی پاک ماں کو کہ خود کعبے چلی گئی۔ اگر کچھ دیر کے لیے علی کی پاک ماں کعبے کی طرف نہ جاتی تو کعبہ خود چل کر علی کی ماں کے پاس۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے۔ بسم اللہ، ہائے ہائے ہائے، میری بی بی آپ کا سلامت رکھے۔ اچھا جی بسم اللہ، مولا سلام، پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ، مولا زندگی دے، بسم اللہ، میری پاک بی بی آپ کو سلام، میری شہزادی آپ کو سلام، ہر ایک کے لیے میری دعا ہے، ایک ایک بچے کے لیے، بوڑھے کے لیے، پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے۔ اگر یہاں 102 چک میں اہل سنت کی بیٹیاں سن رہی ہیں تو وہ کرامت عباس کی بیٹیاں ہیں، اگر دیوبندیوں کی بیٹیاں سن رہی ہیں تو وہ بھی کرامت عباس کی بیٹیاں ہیں۔ ہمارے مذہب میں تفریق نہیں ہے، ہمارا ممبر نفرت کا درس نہیں دیتا۔ لوگ آئے ہیں مسلمانوں کو کافر بنانے، آل محمد آئے تھے کافروں کو مسلمان بنانے۔ آئے ہائے، بس یہی فرق ہے دنیا میں اور ہم۔ آئے ہائے، آل محمد آئے تھے کافروں کو مسلمان کرنے، مولوی آیا ہے مسلمانوں کو کافر بنانے۔ اس لیے شیعہ نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا۔ لوگوں نے ہمیں دیواروں پہ لکھا، ٹرینوں پہ لکھا، بسوں میں لکھا، ایروپلینز میں لکھا، نہیں بیٹا میرے تو پنکھا نہ کرو، ادھر ہٹا دو،
جتنی گرمی ہوگی میں اتنا اچھا پڑھوں گا. ہر جگہ لکھا. ہم بڑے نفیس ہوتے ہیں مولا کے ذاکر، لیکن جب میں مولا کے ذکر میں ہوتا ہوں پھر مجھے موسم کا احساس نہیں ہوتا. کیونکہ یوسف زنان مصر نے ایک یوسف دیکھا تھا، انگلیاں کاٹ دی، انہیں درد کا پتہ نہیں چلا. جس دروازے سے یوسف کو بھیک ملی ہے میں اس کا ذکر کروں تمہیں گرمی کیسے لگے؟ ہائے ہائے ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے داری، زبان کے ساتھ دل بولا. ہاتھ اٹھاؤ جس کا ہے، زبان کے ساتھ دل بولا. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا علی نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھی یار محمد پہ. ہائے ہائے ہائے، مولا کے سلامت. جانتے ہو میں نے خود نعرہ کیوں لگوایا؟ کچھ لوگوں کی شیروانیاں خراب ہوتی ہیں، ان کے ویسٹ کوٹوں کے بٹن ٹوٹ جاتے ہیں. اچھا کتنی عجیب سزا ہے، کبھی غور کرنا. اسے کہتے ہیں روحانی سزا. ممبر پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں جڑا مومن ہے وہ نعرہ لائے تو خود کیوں نہیں لگا دیا؟ اس لیے خود بھی کبھی کبھی لگا دیا کرو تاکہ پتہ چلے تم بھی مومن ہو. صرف خطیر صلوات بڑھیا علی محمد پر. پاک رسول اللہ میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس عمل کی تبلیغ مت کرو جو تم خود نہیں کرتے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو خود نماز نہ پڑھے اور دوسروں کو کہو پڑھو، جو خود شراب پیے اور دوسروں کو کہو نہ پیو، جو خود سود کھائے اور دوسروں کو کہو سود نہ کھاؤ، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں. تم نے میرے نبی کا دین نہیں پڑھا؟ ہم نے بچپنے میں سنا. دیکھنے میں چھوٹی بات ہے مگر خدا کی قسم تبلیغ کی بہت بڑی بات ہے. جب ایک بڑھیا آئی کہا یا رسول اللہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، پھن سے پھوڑیاں نکلا ہے. آپ نے کہا کل لے کر آنا، کل دعا کروں گا. یا رسول اللہ آپ اور کل؟ کہا آج میں نے خود کھایا ہے. ہوئے 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 ہوئے، یہ ہے دین. یہ صلوات پڑھی آل محمد پر. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ قانون. میری آپ سے میں احتساب نہیں کہہ رہا، ریکویسٹ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں. جو ذاکر مولوی صاحب صرف میرے نبی کا نام لینا، اے محمد اے آکھیا تے محمد انج آکھیا، اور آگے سے تم نعرہ حیدری. حضرت صاحب ہمارے نام کے ساتھ جب تک 5-6 ٹائٹل نہ لکھے ہوں، خطیب عالم اسلام، نزلہ والزکام، مفوت دوران، نہیں سمجھے، مقررہ انگاری بیان، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا کہ جناب میرا ایک تو نام چھوٹا دیا، اور نام دیا تو ساتھ میرے القاب نہیں لکھے. شرم نہیں آتی تجھے مولوی؟ تیرے نام کے ساتھ القاب نہ ہوں تجھے اچھا نہیں لگتا؟ تو جس کا نام لینے سے پہلے جبریل پروٹوکول کے طور پر انما یرید اللہ کی آیت پڑھے، اسے تو صرف محمد کہتا پھر رہا. ہوئے 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 ہوئے، توجہ نہیں فرمائی جملے پر. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا. اصلاح کرنا ہمارا کام ہے. ہم غلط ہیں، تم نہیں. خدا کی قسم میں کسی شیعہ سنی کو رونگ نہیں کہتا، ہم رونگ ہیں. ہم نے صرف اپنی واہ واہ کروائی ان ممبروں سے، اپنے نعرے لگوائے، اپنی ڈائری سیدھی کی، اپنی نیاز پڑھائی. میری 2 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد اگر بچہ جا کر ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تو قیامت کے روز مجھ سے پوچھا جائے گا کیا کی تھی تو نے تقریر؟ کیا پورا قرآن پڑھ کر یہ آیت پڑھی تھی وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانًا، اپنے والدین پہ احسان کرو، ان کی آواز سے بلند آواز نہ کرو؟ تو پھر کیا خیال ہے مولوی صاحب، جو باپ سے آواز بلند کرے خدا اس پہ لعنت کرتا ہے جو نبی سے آواز بلند کرے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں جملے پر. آئے ہائے ہائے آئے ہائے، میں بات کہہ گیا ہوں، سمجھنے والے سمجھ چکے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانًا، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کی آوازوں سے اونچی آواز نہ نکالو. اف تک نہ کہو، قرآن نے کہا اف تک، یعنی تنگ آ کر تم یہ نہ کہہ دو اف، نہ، خاموشی خندہ پیشانی سے اپنے ماں باپ کی عزت کرو. یہ ماں ہے. برا تو نہیں لگ رہا؟ کہیں گے اچھی بلی تقریر کرتا کرتا مولوی بن گیا ہے. نہ یہ میرے فرض میں شامل ہے. حکیم صاحب ولایت علی کا خطیب ہونے کا یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کو تبلیغ نہ کروں، یہ میرے خون میں شامل ہے.
یہ میرے منصب میں شامل ہے۔ اس ممبر پہ کھڑے ہونے کی کوئی ذمہ داری ہے۔ کبھی اپنی ماؤں کی حرمتوں پہ غور کیا؟ خدا کی قسم اتنی عظیم ہے ماں، اس لیے اللہ کا جنت ہے ماں کے قدموں تلے۔ کس کے قدموں تلے؟ بولو، عورت کے قدموں تلے نہیں۔ جملے تم نے سمجھنے ہیں، میں نے تبلیغ بھی کرنی ہے اور تبلیغ بھی کرنی ہے۔ عورت کے قدموں تلے نہیں، عورت قابل عزت ہے، بیٹی ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے، لیکن جنت کا پاؤں کے نیچے جب وہ ماں بن جائے، جتنے بھی معزز شخصیت کے گھر میں کیوں نہ ہو، اگر ماں نہ بنے، 102 چک والو، میں محرم کا جملہ کہہ گیا ہوں، پورے محرم میں جو میٹر دینا چاہتا تھا وہ میں ایک جملے میں دے گیا ہوں۔ آپ نے غور، چاہے علامہ کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر ماں نہیں بنی جنت پاؤں کے قدموں تلے نہیں ہے۔ چاہے کلندر کی زوجہ کیوں نہ ہو، اگر ماں نہیں بنی جنت نہیں ہے۔ چاہے صحابی کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر ماں نہیں بنی جنت نہیں ہے۔ چاہے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے داری، ہائے 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 ہائے۔ مگر حضور کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا گیا۔ نہیں غور کیا جملے پر، جوش میں ہوش کو نا علی کے نوکروں کی شان نے حضور کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا گیا۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں ناراض نہ ہونا، حضور کی ازواج اگر مومنوں کی مائیں ہیں تو جناب ختیجہ کی عزت تمہیں کبھی یاد نہیں آئی؟ مومنوں کی مائیں اور ہوتی ہے، 12 اماموں کی ماں اور ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے داری، بات ختم۔ کوئی نبی نہیں آیا کعبے میں۔ گھر جا کر سوچ رہا میں نے کیا کیا کہا ہے۔ کوئی نبی نہیں آئے کعبے میں سوائے میرے مولا کائنات۔ یہ احسان ابو طالب علیہ السلام۔ آخری جملہ فضائل کا، چونکہ اذان کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے، مصائب بھی پڑھنے میں تو جو ہے آپ کی میں معذرت چاہتا ہوں، کہ میں نے آپ کو طویل بٹھایا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ حق کے نمک میرا پاؤں زخمی تھا، اس کے باوجود میں نے وعدہ وفا کیا، میں حاضر خدمت ہو گیا، اور میں منت کے طور پہ کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کو جتنی درد ہوگی میرے گناہ جھڑیں گے۔ اور میرا ایمان ہے ان کے دروازوں پر نیت سے بندہ آئے، یہاں سے نہ مانے نہ۔ ایک اور منت کرنا چاہتا ہوں، اگر مان لو بسم اللہ، نہ مانو میرا زور کوئی نہیں۔ جب بھی آل محمد سے کچھ مانگنا، غیر مشروط مانگنا، نہیں غور کیا، شرط دے کے نہ ماننا۔ غازی کے علم کے نیچے کھڑے ہو گئے، مرشد اگر تو مجھے امتحان میں پاس کر دے 12 دے کے دوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے غازی کو تیری 12 دے ہوگی۔ امیر المومنین کا امیر بیٹا ہے، رایا کاری نہ کر آل محمد سے، سیدھی سیدھی بات کر، مولا چنگا ہوں یا مندہ ہوں، مرشد تیرا بندہ ہوں، بس تیرے دروازے کے علاوہ کسی جگہ نہیں جا، توفیق ہوئی تو دے دوں گا، نہ ہوئی تو تو اس کا محتاج نہیں ہے۔ تو جو ہے نا، تو جو ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے آئی داری، آپ کے گھرانے پر دروازے پہ آیا ہوں، نو کنڈیشنل، نو شرط۔ 13 دیگاں دے ساں جی، امام بارگاہ چ چندہ دے ساں جی، نیور۔ نیت بتائی نہیں جاتی، سخاوت بتا کے نہیں کی جاتی، خیرات بتا کے مت کرو۔ اللہ کو سلامت کیا۔ ابو طالب کی تربیت کا کمال ہے۔ کیسا مومن ہے ابو طالب؟ آخری جملہ اور صاحب سے سلام۔ کیسا مومن کامل ہے؟ حضور جس کے 12 بیٹے قرآن ہوں، ہائے ہائے ہائے، جس کے 13 بیٹے قرآن ہوں، اور جس کی بہو قرآن کا سورہ قدر ہو۔ میرے جملے تھے خدا کی قسم، آپ نے ذبح کر دیے ہیں، گالی دوں تو پھر داد دو گے۔ جس کی بہو قرآن کا سورہ قدر، یا میں جملے بدلوں آپ کو سمجھ مزید آئے، جس کی بیٹی، جس کی بہو قرآن کا سورہ کوثر، جس کا بیٹا ساقی کوثر، آئے ہائے، جس کا محمد پاک رسول خود قرآن، جس کے 11 بیٹے خود امام، جو کعبے کا متولی، جس کے پاس کعبے کے گھر کی چالے کی، مجھے جملہ کہنے دو میرے پڑھے لکھے دوست، اگر خاموش رہے تو مجھے دکھ رہے گا۔ مجھے قسم ہے غازی کے پاک علم کی، اللہ کرامت واس حیدری کو ابھی ممبر پہ موت دے دے اگر جھوٹ بولے، ابھی جملہ آیا ہے اور ابھی بچا رہا ہوں۔ ارے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے تالے کی چابی ہو، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، اوہ ہوئے ہوئے اوہ ہوئے ہوئے، آئے ہائے، میری بی بی آپ کو سلامت راضی ہوا، اوہ ہوئے، میری مخدوم آپ کو سلامت رکھے،
بس ایک آخری بلند تر صلوات پڑھی عظمت ایسے نہیں، یہاں سے لے کے آخری آدمی تک بلند تر صلوات. جس کے گھر، جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے تالے کی چابی ہو، نہیں غور کیا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کے تالے کی چابی ہو. اور ایک اور ڈپریشن دور کر لے، ایک اور ڈپریشن دور کر لے. تمہیں یہی پتہ ہے نا کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے تالے کی چابی سعودی عرب کے بادشاہوں کے پاس نہ میرے بچوں، ان کے پاس لوہے کے تالے کی چابیاں ہیں. محمد رسول اللہ کے آخری بیٹے سرکار مہدی برحق کے ہاتھوں میں اللہ کے غائب کی چابیاں ہیں. ہوئے 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 سرکار زمانہ پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. کیسا ہے ابو طالب؟ نکاح پڑھے ابو طالب، خرچہ کرے ابو طالب. ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے بھائی رو رہے ہیں محبت میں. 100 اونٹ نہر کرے ابو طالب، نکاح پڑھائے ابو طالب. او مسلمان، خدا اپیل کر رہا ہوں، نہیں میں تمہیں گالی دیتا، نہ ہمارے مذہب کا شیوا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ میں کلاشن کوف کا بارود پکڑ کر نہیں، ہاتھ جوڑ کر درود پڑھ کر تمہیں اپیل کرنا چاہتا ہوں. سوچ، ابو طالب کا بغض چھوڑ دے. بہت بڑا موسم ہے ابو طالب. مجھے قسم ہے جناب سیدہ کی چادر کی، اس سے بڑا میرے پاس جملہ نہیں ہے عظمت ابو طالب کے لیے. حکیم صاحب اگر سمجھو تو بہت بڑا میسیج دے رہا ہوں. مکہ کی پہلی صبح سے لے کر قیامت کے آخری غروب تک جتنے لوگ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ ثواب مصطفیٰ کو نہیں ابو طالب کو جاتا ہے. ہوئے 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 اگر کہو تو میں جملہ کہوں، یہ ثواب ابو طالب کو جاتا ہے. مثلا کوئی ہو سکتا ہے کہ جی ایک شیعہ خطیب آیا تھا، اس نے بس یہ جملہ کہہ دیا، دلیل نہیں دی. میرے پاک نبی کی حدیث سے مبارک ہے، آخری فضائل کا جملہ. سرکار فرماتے ہیں درخت لگاؤ. کیا لگاؤ؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا فائدہ؟ کہا درخت کی اور گھوڑے کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے. جنات کی، گھوڑے کی اور درخت کی. پھر جنات اور گھوڑوں میں سب سے زیادہ عمر درخت کی ہوتی ہے. 500 سال، 1000 سال، 2000 سال کا پرانا درخت بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کہا درخت لگاؤ. کہا مالک اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ کیونکہ مسلمان تو منافع خور تھے نا، ہر بات پہ منافع پوچھتے تھے. شیخوں کا کام ہے منافع پوچھنا. ہاں پروفٹ. ہاں میرے پاک رسول نے فرمایا کہ جتنی دیر وہ درخت لگا رہے گا، جتنے لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں، ثواب اس کو ملے گا جس نے درخت لگایا تھا. ابو جہلوں کی اولادو، شجر اسلام ہے، شجر طیبہ ہے مصطفیٰ، اس کو پالا ہے ابو طالب نے. اب قیامت تک جتنے لوگ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، یہ ثواب نبی کو نہیں، یہ درخت لگانے والے کو ہے. ابو طالب صلوات پڑھیے، بلند تر صلوات. آئے رات کے پچھلے پہر اپنے بچوں کے بستر بدلے. رسول اللہ کی جگہ کہیں جناب علی کو سلاتے، کہیں جناب جعفر کو، کہیں طالب کو، کہیں عقیل کو، کہ میرے بیٹے قتل ہو جائے، میرے جعفر کو، میرے بیٹے قتل ہو جائے، مگر رسالت قتل نہ ہو. سارا خرچہ کیا ابو طالب نے، نکاح پڑھا ابو طالب نے، 100 اونٹ نہر کیا ابو طالب نے. ان مسلمانوں نے ابو طالب کو اس کے احسانوں کا بدلہ کیا دیا؟ ابو طالب کی بہو 8 گھنٹے کھڑی رہی بسم اللہ اور ابو طالب کی پوتیاں 72 گھنٹے کھڑی رہی. شام ہو چکی ہے. میری اصل پہچان میری بیوی نے مصائب بنائی ہے. فضائل تو سب پڑھ لیتے ہیں. یہ پنکھا بیٹا میرے سے ہٹا دیں، پنکھا بس ادھر مومنین کی طرف کر دو. اجازت ہے جی 2 منٹ ان شہزادیوں کا ذکر کر لوں. اگر آپ سمندر بہا دیں فضائل کا مگر مصائب نہ پڑھیں تو وہ راضی نہیں ہوتی جس کا آج بھی یہاں ہاتھ ہے. مولوی اسماعیل علیہ رحمہ سابقہ دیوبندی، وکیل بطول، وکیل جناب زہرا. مولوی اسماعیل سے کسی نے پوچھا تھا، اسماعیل پنجابی میں تسی شیعہ روندے کیوں ہو؟
मौलवी इस्माइल ने ऐसे हाथ मारा, कुल्ला गिर गया। मौलवी इस्माइल ने कहा सानू दो चीज़ां रुआ गई हैं। कहते केड़ी केड़ी? कहते बतूल दा हक ते ज़ैनब दी चादर। अल्लाह पर्दे में बैठी हुई मेरी बेटियों को सलामत रखे। बेटा अगर जहमत समझो मिंबर हटा दो, क्योंकि मैं हमेशा मसाइब खड़े होकर पढ़ता हूँ, दरमियान से मिंबर हटा दे। फ़ज़ाइल मिंबर के लिए है जी। इधर इधर हकीम सब कर दे। पाक बीबी आपको ज़िंदगी सेहत सलामती दे। मैं माज़रत चाहता हूँ, लीजिए मैं आप में आ गया। बेटे इसको पकड़ के रखें नीचे से, ताकि आपको जहमत ना हो। शाम हो रही है जी, थोड़ा सा शाम हो रही है, मैंने कह दिया आपने सुन लिया। शायद आपका ध्यान लाउड स्पीकर की तरफ है। शाम हो रही है, फिर कहूँ जुमला फिर समझ आएगी। शाम हो रही है, नहीं समझ आई? ना होती ये शाम, न सज्जाद 40 बरस खून रोता, ना होती ये शाम, ना आशियों का ये मिंबर लखता। मैं हर मजलिस शुरू करने से पहले यूट्यूब पर देख लेना, सैकड़ों तकरीरें हैं करामत अब्बास हैदरी की, मगर मैं हमेशा मसाइब शुरू करने से पहले दो नसीहतें ज़रूर किया करता हूँ। पहली नसीहत कि मेरी प्यारी बेटियों, चाहे वो सुन्नी की बेटी है, चाहे वो शिया की बेटी है, वो करामत अब्बास की बेटियाँ हैं, मेरी बेटियों जब भी घरों से बाहर आओ कभी चादर के बगैर ना आना। कोई रोए ना रोए, कोई हाय करे ना करे, मेरी आदत नहीं है आपको कहना खड़े होकर मातम कार। रोना इतना है मेरा बेटा अस्कर, जनाब सईद आपको सलामत रखे। अल्लाह हकीम साहब के दर्जात पे बुलंदी फरमाए। बड़े मौला के अजीम शिया थे, अल्लाह उनकी आल औलाद को सलामत रखे। मेरा जुमला सुन लो मेरी बेटियों, कभी चादर के बगैर बाहर नहीं आना। इतनी बापर्दा होकर आओ। देखो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप देख लेना कि बंदा फन के बगैर भी रोता है। ना मैंने उछल के उधर जाना है, ना उछल के इधर आना है, ना कपड़े फाड़ने हैं। जिसके दिल में कब्र हुसैन है, और हर दिल में कब्र हुसैन है, उसकी आंख भीग जाएगी। नहीं ऊंचा रो सकता, सिर्फ चेहरा बना ले। चेहरा नहीं बना सकता, सिर्फ सर झुका ले। मेरी बेटियों जब भी घरों से बाहर आना कभी चादर के बगैर ना आना। इतनी बापर्दा होकर निकलो कि लोग तुम्हें देख कर रोना शुरू कर दें। ये उसकी कनीज़ें हैं जो 18 भाइयों की लावारिस बहन होकर, क्या जुमला कहा है मैंने, 18 भाइयों की लावारिस बहन होकर 36 शहरों में भाई के कातिल से चादर मांगती गई। एक नसीहत मैंने अपनी बेटियों को की है, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी नसीहत अपने जवानों को कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सीओ, मेरा ईमान है आप में से कोई ऐसी हरकत नहीं करता, मगर एहतियातन कह रहा हूँ, तुझे बीबी ज़ैनब के वास्ता सारी दुनिया शराब पिए, कभी सीओ तुम शराब ना पीना। मेरे बच्चों कभी शराबी से दोस्ती ना करना। इस शराब की वजह से माँ 18 घंटे खड़ी रही, बेटी शाम के बाजार में 72 घंटे यजीद के सामने चुप करके ज़ैनब कहती रही, सज्जाद दुआ कर तेरी मां मर जाए, ये शराबी है, मैं बतूल ज़ादी हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं तो समझा थक गए होगे। अल्लाह आपकी, अल्लाह मेरा मौला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। बेटा मुझे कपड़ा देना। अल्लाह मेरा मौला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। गले में कपड़ा डालकर कह रहा हूँ, ये मेरे आज का मसाइब सुनने के बाद ये मेरे गले में कपड़ा है। करबला गामे शाह लाहौर, मैं वहाँ पर अशरा पढ़ता हूँ। 30 से 40 हज़ार का मजमा अशर में होता है। इतने ख़त शाहजी भाईजान, इतने ख़त मुझे आए अपनी बेटियों की तरफ से कि भाईजान आपने ये जुमला पढ़ा, मैं आज के बाद चादर के बगैर नहीं निकलूंगी। अल्लामा साहब किबला आप मेरे रूहानी बाप है, आपने ये जुमला पढ़ा, मैं आज के बाद चादर से नहीं निकलूँ। लो मैं मेरी बेटियों को कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं कहूँगा पर्दा कर। आज के मसाइल सुनने के बाद मेरी बेटी अपने बाप के सामने भी सर से चादर उतार जाए तो मैं जनाब ज़ैनब का नौकर रही हूँ। बताऊँ जनाब ज़ैनब का सबसे बड़ा मसाइब, मेरी जरूरत नहीं है मैं बता सकूं। बताऊं मेरी बीबी का सबसे बड़ा मसाइब, मेरी बीबी ने इतने मसाइब देखे हैं कि इसीलिए उम्मुल मसाइब कहा गया। 4 बरस की ज़ैनब थी जब ज़हरा को तमाचे लगते देखे। कोई रोए ना रोए, 4 बरस की बीबी ज़ैनब ने ज़हरा को तमाचे लगते देखे। 17 रमज़ान को बाबा का जख्मी सर देखा। 21 रमज़ान को बाबा की शहादत देखी जो नहीं रो सका। 50 हिजरी को हसन के जनाजे से तीर निकालती रही। 61 हिजरी की सुबह हुई, सुबह की अजान के साथ करबला शुरू हुई। शाम तक ज़ैनब के घर से 72 जनाजे उठे। अब्बास के बाजू कलम हुए, ज़ैनब नहीं रोई। और मोहम्मद के अमामे कटे, ज़ैनब ने बाल नहीं खोले, मातम करते आना। हुसैन का सर 13 ज़रबों से कटा। बीबी ज़ैनब ने यह जुमला नहीं कहा कि सज्जाद दुआ कर तेरी मां मर जाए, हसन के जनाजे में तीर देखे। ज़ैनब ने नहीं कहा दुआ कर तेरी मां मर जाए,
जनाब हुसैन के टुकड़े चुने। ज़ैनब ने नहीं कहा दुआ कर तेरी माँ मर जाए। 36 शहरों में ज़ैनब कैद होके गई। ज़ैनब ने नहीं कहा दुआ कर तेरी माँ मर जाए। जो कमजोर दिल वाला है वो उठ के चला जाए। सवाल करोगे एक भी सैयद बैठा है। ज़ैनब ने कब कहा? जब शाम के सदर बाजार में मोहम्मद की बेटी की पहली पेशी हुई। 4000 रुपए गैरत शराब के नशे में ज़ैनब की उठनी के सामने नाचना शुरू हुआ। उस वक्त ज़ैनब की आवाज आई वाह हिजाबा और सज्जाद दुआ कर और तेरी मां मर जाए। बिस्मिल्लाह 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 जी बिस्मिल्लाह जी मैं नौकर। अल्लाह अकबर। इससे बड़ा मेरे पास मसाइब का जुमला कोई नहीं। इसके पास बस 2 मिनट और पढ़ना है, 2 मिनट और पढ़ना। कोई सैयद बैठे तो हाथ खड़ा करे। जी बिस्मिल्लाह। शाह जी इजाजत है? जी आप भी सैयद? अच्छा जहाँ सैयद बैठे, नौजवान सैयद है। मैं मुकाबला नहीं कर रहा, चलो भाई आज मुझे ना बताओ मैंने क्या मसाइब पढ़ना है। बस आज पर्दा ही मसाइब है। मेरी पर्दे में बैठी हुई बेटियों, 102 चक के गांव की सुन्नी बेटियों, सुन रही हो मेरी बात? अब ना कहना शिया रोते क्यों है। मैं बताऊं कितनी पर्दादार थी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। मेरी आका ज़ादी कितनी पर्दादार थी। 21 रमज़ान की सुबह थी, नहीं गौर किया, 21 रमज़ान की सुबह थी। अली अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त था। अली ने कहा मेरे सारे बेटे बाहर चले जाओ। सारे बेटे बाहर चले गए। कुलसूम बेटा आप भी चली जाओ, रुकैया आप भी चली जाओ। सारी बेटियां बाहर चली। बीबी उठ के जाने लगी ना, हुसैन के बाबा ने हाथ पकड़ा। ज़ैनब कहाँ जा रही है? बाबा जब सरदार भाई बाहर चले गए तो मैं क्यों बैठूँ? कहा तेरे लिए तो इनको भेजा है, जल्दी कर रहा हूँ। बीबी बैठ गई। अच्छा बेटा अजान होने में कितनी देर है? बाबा थोड़ी सी देर है। कहा बेटा इधर अजान होगी, इधर तेरा अमीर बाबा चला जाएगा। जो खुदा की कसम ये खामोशी नहीं तवज्जो है। इधर अजान होगी, इधर तेरा अमीर बाबा चला जाएगा। बेटा ज़रा चिराग बुझा दे। ज़ैनब ने चिराग गुल कर दिया। ज़ैनब मेरा चेहरा नज़र तो नहीं आ रहा? नहीं बाबा। कहा मुझे तेरा भी चेहरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं अली आखिरी वक्त है मेरा बेटा, आज तक मैंने तुम्हें कोई जहमत नहीं दी। ओ मेरा गरीब बाबा, और ना मेरा अमीर बाबा, और मेरा शरीफ बाबा, और मेरा नमाजी बाबा। बाबा हुक्म कर। कहा अगर गरीब बनकर कुछ मांगू तुम्हारी रात बिस्तर में चीखे ना निकले। मैं बीबी ज़ैनब के नौकर नहीं हूँ। मैंने शाम वाली मलका से भीख में मसाइब मांगे नहीं है। मेरी बीबी कहती बाबा हुक्म कर, बाबा हुक्म कर। कहा बेटा हुक्म नहीं अर्ज है, मेरी वसीयत समझ ले। बेटा इतने साल हो गए आज तक तेरा चेहरा नहीं देखा, पता नहीं तू क्या सुन रहा है। ज़ैनब मुझे चेहरा दिखा। अब जिसके हाथ खुले हैं मातम करो। ज़ैनब की आवाज आई बाबा इमाम बन के हुक्म ना देना। बाबा मुझे शर्म आती है। और 18 भाइयों की अकेली बहनों चीखे मार के रो। जब शाम के सदर बाजार पे पहुंची, हराम ज़ादा शराब के नशे में कहता था इसे पत्थर मारो, ये अली की और बड़ी बेटी है। हौसला हौसला हौसला। इस मेरे बच्चे को पानी पिला दो। मेरा बेटा पानी पिलाओ। कोई बात नहीं बेटा, वो पानी पीछे भेज दो, वो मेरा बच्चा। अच्छा जी होश में, कुछ नहीं होता। मेरा बेटा थक गए हो तो मैं छोड़ देता हूँ, 2 मिनट बस हो। मेरा बेटा तू रोया है ना, तू रोया है। मेरे बच्चे ने तेरे हाथ पकड़े हैं। अब जो मैं मसाइब पढ़ने लगा हूँ मुझे माफ़ कर देना। हकीम साहब बानी मजलिस, मेरा बेटा दिल दुखे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन 12वें का फरमान है हमारे मसाइब पे पर्दा ना डालो। शियो जब नमाज फजर पढ़ो, मेरी आज के बाद नसीहत याद रखना, वास्ता देता, जब नमाज फजर पढ़ो, जब नमाज फजर पढ़ो 2 हस्तियों का शुक्रिया ज़रूर अदा किया करो, ज़रूर भूलना नहीं है, वतीरा बना लो। ज़िंदगी में किसी मसाइल का शिकार नहीं हो। 2 हस्तियाँ, हाशमियों में अब्बास को, नौकरों में फिज़ा को। हाँ मैं वजह बताता हूँ। मेरी तो वो भी मखदूम है ना, मैं तो नौकरानी नहीं कहूँगा। जिसे हुसैन माँ कहे, मेरी क्या जरूरत मैं नौकरानी कहूँ। मेरी मखदूमा जनाब फिज़ा और जनाब गाजी, इनका भाई मुझे माफ़ कर देना। हाँ मुझे माफ़ कर, मुझे नहीं पता कितनी मोहब्बत से ये सफ़े मातम बिछाया गया है।
اس میں کون ہستی ہے کون نہیں ہے میں اندھا ہوں، مجھے نہیں پتا حکیم صاحب، لیکن اتنا ضرور بتا رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کسی پاک روح کی آمد ہے، جو مانگو گے ملے گا۔ باوضو ہو کے مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ بتا رہا ہوں بی بی کا پردہ کتنا اہم ہے۔ شیعوں کبھی غور کیے؟ سارے سر نیزے پر تھے، غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں تھا؟ جو اب بھی چیخ نہیں مار سکا اس کا اپنا مقدر ہے، جو ہائے کر کے نہیں رو سکا اس کا اپنا مقدر ہے، جسے اب بھی سمجھ نہیں آئی اس کا اپنا مقدر ہے۔ بازاری آنکھ جا جانے زینب کا پردہ کیا ہے، سارے سر نیزے پر ہیں۔ کربلا گاہ میں شام میں پڑھ رہا تھا، 2007 کی بات ہے، ایک نوجوان کھڑا ہوا کہتے ہیں راما صاحب آج وجہ بتاؤ گھوڑے کی گردن میں کیسے ڈالا گیا؟ میں نے ممبر ہٹوا دیا، میں نیچے آ گیا، لوگ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے کہا سن بیٹے 70 مرتبہ غازی کا سر نیزے کی انی پہ سوار کیا، ادھر سر سوار ہوتا ادھر غازی گر جاتا، غازی گر جاتا، پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہیں، غازی کا سر گرتا، عزادارو ادھر غازی گرتا ادھر اونٹ پہ زینب کبھی دائیں لڑک جاتی کبھی بائیں لڑک جاتی۔ حرام زادے نے لوہے کا تازیانہ ماتم کر جس کا ہاتھ کھلا ہے سجاد کی پشت پر مارنا شروع کیا۔ سکینہ کی آواز آئی بابا او بھائی تیرا سوار نہیں ہوتا، او مر میرا سجاد جائے گا۔ ماتم کر جس کے ہاتھ کھلے ہیں حرام زادہ کہتا ہے پوچھ غازی سوار کیوں نہیں ہوتا؟ غازی کی آواز آئی او میں کیسے سوار ہوں؟ اور جب میں اونچا جاتا ہوں کبھی زینب کا سر، کبھی رقیہ کا سر، کبھی سکینہ کا سر، چھوٹے دل والوں اٹھ کے چلا جائے۔ حرامی کہتا ہے سر کو گھوڑے کی گردن میں ڈالو، کرتا ماتم آخری جملہ ہے۔ حرام زادے نے غازی کا سر زلفوں سے پکڑا۔ مر جاؤ گے نہ پڑھاؤ، مر جاؤ گے نہ پڑھاؤ، مر جاؤ گے نہ پڑھاؤ، پڑھ دو امام زمانہ کے ساتھ۔ بس حکیم صاحب آخری جملہ، اللہ تیری بیٹی کا پردہ سلامت رکھے۔ کتے نے زلفوں سے سر پکڑا، گردن تو کٹی ہوئی تھی، اس نے ایک چھوٹا سا تیر لیا، تیر میں رسی پھروئی، اب ماتم کر جس کا ہاتھ کھلا ہے اس نے یہاں نہ یہاں پر تیر رکھا، گھٹنے سے دبایا، تیر دوسری طرف نکلا، اس نے غازی کا سر رسی میں پھرو کر زینب کے سامنے لا کے کہتا زینب اور اسی عباس پر تجھے مار دے، اور میں نے تیرا غازی مار دیا۔ آئے حسین ماتم حسین۔ میرا بیٹا پڑھتا ہے کہتے ہیں ایک جملہ پڑھ، اچھا برداشت کر لو گے میرے بیٹے۔